12 سمجھاؤں گی اپنی زبان کا. تو چلیے آئیے لیٹس ڈو اٹ کرتے ہیں. رابندر ناتھ ٹیگور یہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑی شخصیت ہے. یہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑی شخصیت رکھتے ہیں. آئیے ہم اس کو اب ریڈ کرتے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے رابندر ناتھ بابو 7 مئی 1861 کو کولکتہ میں پیدا ہوئے، یعنی کہ 1861 میں یہ کولکتہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد بزرگوار مہارشی دیویندر ناتھ ٹیگور کے 14ویں اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے. گھر والے محبت سے انہیں رابی کہتے تھے. اس میں کہا گیا ہے کہ رابندر بابو جنم ہوا تھا وہ 1861 یعنی کہ 1861 میں کلکتہ میں ہوا تھا. ان کے والد جو تھے وہ بہت بڑے بزرگ تھے، یا پھر کہیں گے ہم مہارشی دیوناتھ ٹیگور تھے. رابندر ناتھ جو ٹیگور تھے وہ 14ویں بیٹے تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے. محبت سے سب انہیں جیسے پیار میں نام رکھ لیتے ہیں تو انہیں رابی کہا کرتے تھے محبت میں. آپ کے والد مہارشی ایک صوفی منش بزرگ تھے. ان کی ساری زندگی ایشور بھکتی اور غریبوں کی مدد کرنے میں گزری. اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے. بنگالی، سنسکرت، ہندی کے ساتھ ساتھ اردو، فارسی زبانیں بھی اچھی طرح خاصی جانتے تھے. سچے دیش بھکتی اور شب روز قوم ملک کی بہادری کی فکر میں لگے رہتے تھے. اب اس پیراگراف میں کہا گیا ہے جو ایک مہارشی تھے، ان کے والد جو تھے وہ ایک مہارشی صوفی تھے، یعنی کہ ایک بہت جانے مانے جاننے والوں کو کہتے ہیں وہ تھے. اور ساری ایشور بھکتی یعنی کہ جیسے ایشور کے بارے میں جتنی بھی بھکتیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی ان کے جو جینت ہوتے ہیں وہ گزرے ہوتے ہیں، ان کو سب کو جانتے تھے. ایک مشہور عالم تھے، بہت جانکار انسان تھے. بنگالی، سنسکرت، ہندی کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی زبانیں بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. وہ ایک سچے اور دیش بھکت تھے، یعنی کہ بہت ہی پکے کٹر قوم کی بھلائی کے لیے بہت ہی کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے تھے ان کے جو والد تھے. ٹیگور آگے پڑھتے ہیں. ٹیگور کے خاندان میں بچوں کی تعلیم و تربیت اسی مخصوص ڈھنگ سے دی جاتی تھی جس پر صدیوں ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو فخر رہا. صبح سویرے اٹھنا، منہ ہاتھ دھو کر ورزش کے لیے اکھاڑے میں پہنچ جانا، اکھاڑے سے نکلتے ہی اسکول چلے جانا. ان کے جو خاندان میں بچے تھے ان کی بھی تربیت و تعلیم پر بھی بہت مخصوص یعنی کہ بہت خاص دھیان رکھا جاتا تھا. بچے جو تھے ان کو بھی بہت اچھے سے کریٹ کرتے تھے، بہت اچھے سے دھیان دیا جاتا تھا بچوں کے اوپر بھی. ایک جو ہر چیز ٹائم ٹیبل بنا دیا جاتا تھا کہ ایسے کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، منہ ہاتھ دھو کر کشتی کے لیے جانا ہے، کھاڑے میں جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اسکول کا جانا ہے کہ ریگولرلی اسکول جانا ہے. تو ایسے ہی تھا بہت اچھا. تمام دن اسکول میں گزر کر سپہر کو یہ بچے جب واپس آتے تو گھر پر پڑھانے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور رات 9 بجے انہیں قیدیوں کی طرح سونے پر مجبور کیا جاتا. اب دیکھیے پورے دن اسکول سے واپس آتے تو پھر اس کے بعد دوپہر سے 12 کے قریب سے ان کو اسکول گھر کے پڑھانے والے آ جاتے تھے گھر میں، یعنی کہ ٹیوشن شروع ہو جاتا تھا ان کا. اس کے بعد جو ہے وہ پڑھتے رہتے تھے. رات 9 بجے کے بعد پھر جب وہ صبح ارلی مارننگ اٹھیں گے تو اس کے بعد وہ شام میں جلدی انہیں سلا دیا جاتا تھا، مجبور ہو کر یا پھر کیسے بھی. آگے بڑھتے ہیں. ٹیگور بنگال ممتاز ترین امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس خاندان میں اپنے بچوں کی تربیت کا ڈھنگ بس نمونہ کا تھا. بچوں کے لیے نہ قیمتی کپڑے کا اہتمام تھا، نہ اچھے مرغن خانوں کا، نہ عیش و آرام، اور تمام سامان
فراہم کیا گیا تھا جس نے آج نسلوں کو برباد کر دیا۔ خود ٹیگور معمولی قمیض اور پاجامہ پہنتے، عام طور پر سلیپروں کا ایک جوڑا ملا کرتا تھا، گھر پر زیادہ تر ننگے پاؤں رہتے تھے۔ اب جو یہ ٹیگور تھے وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے گھر کے جو لوگ تھے وہ بہت ہی چالاک اور سمجھدار تھے۔ وہ یہ کہتے تھے بچوں کو ابھی سے عیش و آرام دیں گے تو یہ بچے بگڑ جائیں گے، پڑھ نہیں پائیں گے، تو انہیں بہت کم اس میں دے کر اور کم اس چیزوں کو مہیا کر کر انہیں پڑھانے لکھانے پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا، نہ کہ انہیں عیش و آرام دے کر انہیں بگاڑا جاتا۔ تو ان لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ زیادہ ہم انہیں کرنا نہیں تھا۔ ابھی ٹیگور آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی ٹیگور 8 ہی برس کے تھے کہ ان کے بڑے بھائی جیوتی ناتھ نے ان سے کہا، رابی تم شعر کیوں نہیں کرتے؟ اب جو ان کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا ٹیگور جو تھے وہ بنگال کے بہت امیر خاندان کے معنی رکھتے تھے۔ وہ جو ہے جیوتی ناتھ نے ان سے کہا، رابی تم شعر کیوں نہیں کرتے؟ ٹیگور جو ہوتے ابھی وہ 8 سال کے ہی تھے، زیادہ بڑے تو تھے نہیں، سمجھدار نہیں تھے، تو پھر جو ہے کیوں نہیں کرتے، شعر و شاعری کیوں نہیں کرتے؟ ٹیگور نے پہلی نظم کمل پر لکھی، مضمون پر لکھی۔ نظم کیسی تھی کہ کچھ پتہ نہیں، لیکن ایسا ضرور تھا کہ اسے دیکھ کر جیوتی ناتھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک آئے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی ہمت بڑھائی اور سب سے پہلے بنگالی بہروں کے اتار چڑھاؤ پر تعلیم دی۔ ٹیگور نے جو ہے پہلی نظم کمل پر لکھی تھی۔ اب نظم کیسی تھی یہ پتہ نہیں، لیکن انہوں نے لکھ دی اپنے بھائی کے کہنے پر اور سوچ سمجھ کر پرسنالٹی کے ساتھ انہوں نے لکھ دی۔ اب انہوں نے ان کے جس بھائی نے کہا تھا اس بھائی کے کہنے پر وہ لکھی، انہوں نے پڑھی تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو جھلک آئے۔ ٹیگور کی شاعری کی ابتدائی تھی۔ اس کے بعد جب نارمل اسکول پہنچے تو باقاعدہ سرخ رنگ کی کاپی پر شعر لکھنے لگے۔ اکثر فرصت کے وقت یہ اپنے شعر جیوتی بابو کو سنایا کرتے تھے۔ جیوتی جب انہیں اپنے دوستوں سے ملاتے تو ہمیشہ شاعر کی حیثیت سے تعارف کراتے۔ اس ہمت کی افزائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جلد شاعر کی حیثیت کی روشناس ہو گئے۔ اب جو تھے انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کری جو تھی۔ اب وہ اسی ڈھنگ سے اپنے دوستوں پر ویسے ہی ان کو ملواتے تھے، جیسے کہ تعارف کروانا ہوا کہ یہ ایک شاعر ہے اور یہ دیکھیے کتنا اچھا شاعری لکھتا ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے تھے اور انہیں خاص شاگردوں میں شامل ہے۔ بعد کچھ اور آگے بڑھی ٹیگور کی شہرت نارمل اسکول کے سپرنٹینڈنٹ تک پہنچی۔ انہوں نے ٹیگور کو شاعر سن کر انہیں اپنے خاص شاگردوں میں شامل کر لیا۔ اب جو تھے انہوں نے بہت کر لیا اپنے خاص اس میں شاگردوں میں شامل، یعنی کہ بہت ہی خاص شاگردوں میں انہیں شامل کر لیا۔ ٹیگور کی زندگی جس ادھوری تعلیم کے دور سے گزر رہی تھی وہ ٹیگور کے خاندان کے لیے کس طرح اطمینان بخش نہ تھی۔ اپنے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے ساتھ انہیں انگلستان تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ 1877 یعنی 1877 کی بات ہے۔ ٹیگور کو پہلے تو انڈین یونیورسٹی کالج لندن میں داخل کرا دیا گیا، جہاں وہ کئی مہینے تک پڑھتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ تعصب، کالے گورے کا فرق، غلام
انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے لگے. اجڑ تعصب کے کالے گورے کا فرق ہو گیا. غلام جو تھے غلام اور آقا کا امتیاز، ان سب باتوں کا ان کا دل برداشت نہ کر پایا، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا سارا سادھان شعر و شاعری اور عربی مشغلوں کی طرف لگا دیا. اس زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے کی کوشش کی. اب جو تھا ان کا وہاں پر جو لندن میں یہ اسٹڈی کرنے گئے، وہاں پر ان کا جو ہے کالے گورے کا فرق ہونے لگا. اس باتوں کا دل پہ ان کو برداشت نہ کر پایا، اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنا سارا سادھان شعر و شاعری اور ادبی مشغلوں کی طرف لگا دیا. اب ان کا دل نہیں لگا وہاں پر، تو برداشت نہیں کر پایا. انہوں نے پھر دوبارہ سے اپنا شعر و شاعری ادبی مشغلوں کی طرف لگا دیا. اس زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے کی کوشش کی. جب ہم بات کریں تو وہ پڑھتے رہے، لیکن ان کا دل اجاٹ ہو گیا. اب جو ہے آگے بڑھتے ہیں. انگلستان میں جب وہ کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے. کوئی ڈگری ساتھ نہ لائے. خاندان کے لوگ ناراض تھے، اس لیے ان کو حکم ملا کہ شیلیستان پہنچ کر جاگیر کا انتظام کریں. اب جو ہے وہ انگلستان گئے، وہاں کچھ دن ٹھہرے، ویسے واپس آ گئے. کوئی ڈگری کا ساتھ نہ لائے. اب وہ ان کا وہاں پر بھی دل نہیں لگا، لیکن خاندان کے لوگ ناراض ہو گئے، اس لیے ان کو حکم ملا کہ شیردان پہنچ کر جاگیر کا انتظام کریں. اسٹوڈنٹ شیردان پہنچ کر جو تھے ایسے ہی آ گئے. اب خاندان کے لوگوں نے حکم دیا جو تھے وہاں چلے جائیے، وہاں پر دیکھ بھال کیجیے. یہاں انہیں پہلی بار ہندوستان کی غریبی اور افلاس گاؤں والوں کی بھل مساحت کا انسانیت کی گہری نظر سے دیکھنے کا موقع ملا. یہاں انہیں غریب کا کاشتکاروں کی سادہ زندگی کا سابقہ پڑا. یہاں وہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ میں شریک رہے اور جاگیر کا انتظام اتنا اچھا کیا کہ سبھی مطمئن ہو گئے. یہاں ان کی شاعری کو نئی زندگی ملی، کیونکہ وہ ان میں بہت سے ڈرامے اور گیتوں کے مجموعے شیردان کی پیداوار ہیں. جب انہیں شیردان بھیج دیا گیا تو پہلی بار انہیں پتہ چلا کہ ہندوستان میں کتنی غریبی ہے، کتنی مفلسی اور کتنی غریبی ہے. ان کی انسانیت کا سابقہ پڑا، ان کا واسطہ پڑا، اور جو کسان لوگ تھے وہ کتنے دکھ درد اور انہوں نے یہ کام بہت اچھے سے کرا. سبھی میں مطمئن ہوئے اور ان کی شاعری کو ایک نئی زندگی، یعنی کہ ان کی جو شاعری تھی جو ختم ہونے لگی تھی، ان کو بہت اچھے سے انہیں اور زیادہ کرنے کا ملا. ٹیگور کو موسیقی سے بھی بہت قدرتی لگاؤ تھا. آپ نے بچپن سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی. انہوں نے نہ صرف گیت لکھے بلکہ انہیں دلکش دھنوں پر گانا سنایا. اب جو تھی وہ تھوڑے سے گانے گیت کی طرف بھی شوقین رکھتے تھے. دلکش دھنوں پر انہوں نے گا کر بھی سنایا. گیتوں کی دھنیں خود بنائی. موسیقی گانے کو کہتے ہیں، اور انہوں نے خود بنائی. گانے کا بہت شوق تھا، لکھنے کا، گانے کا، دھنوں کا. تو آپ نے بنائی ہوئی دھنیں رفتہ رفتہ بنگال کے سب سے زیادہ مقبول سنگیت بن گئے. اب دیکھیے انہیں ربندر ناتھ سنگیت کا نام دیا گیا. اب انہیں جو ہے لقب دے دیا گیا کہ انہیں ربندر سنگیت کا نام دیا گیا. بنگال کی موسیقی میں ربندر سنگیت کو ایک اہم مقام حاصل ہوا. اب جو تھے وہ انہیں بہت اچھے گیت کار بن گئے، وہ بہت اچھے سنگیت کار بن گئے.
تو انہیں اب رویندر سنگیت کا ایک مقام مل گیا, ایک ان کو نام مل گیا, ایک پہچان مل گئی کہ اب ان کا یہ ہو گیا. ٹیگور کی ایک بات سن کر آپ کو بڑا اچنبھا ہوگا, یعنی کہ ایک آپ چونک جائیں گے کہ اچنبھا ہوگا. انہوں نے 60 سال سے زیادہ کی عمر میں مصوری سیکھی. انہوں نے 60 سال سے زیادہ کی عمر میں مصوری سیکھی. مصوری کہتے ہیں پینٹنگ کرنا, تصویر بنانا. بھلا 60 سال کی عمر جو پار ہو چکی تھی, بھلا اتنی عمر کو پہنچ کر انسان کسی نئے فن کو سیکھتا ہے؟ وہ کوئی سیکھتا ہے بھلا؟ اپنے اس فن سے بھی اکتا جاتا ہے. دیکھیے آپ اتنی ایج پر آ کر وہ تو جو آتا ہے نا فن, اس میں بھی اکسا جاتا ہے, جس کا وہ ماہر تھا ہوتا تھا. لیکن ٹیگور نے عمر کے اس حصے میں ایک نئے فن کو سیکھا, پوری توجہ اور محنت سے سیکھا, اور ابھی اسے سیکھے ہوئے 10-12 سال بھی نہ ہوئے تھے. مصوری کے ماہروں نے انہیں مصوری کا پیغمبر کا درجہ دیا. ابھی انہیں سیکھے ہوئے مصوری 10-12 سال ہی ہوئے تھے, تو انہیں اتنا بڑا مقام دے گیا کہ وہ پینٹر کہلانے جانے لگے. ٹیگور کی تصویریں زیادہ تر قدرتی مناظر پر ہے, جنگل کے جانوروں پر ہیں, پرندوں. ان تصویروں کی تعداد لگ بھگ 3000 ہیں. ٹیگور ہندوستان کے نہیں, دنیا کے بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے سنگیت کار تھے, بہت بڑے مصور تھے. سب باتوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے, بہت بڑے انسان جس سے ملتے برابری سے ہیں, بہت اخلاق سے ملتے ہیں. جب جس کسی سے ملتے تو اس کی حیثیت کے مطابق باتیں کرتے. کہ یہ دیکھیے کہ انہیں کتنے چیزوں کا درجہ ملا گیا ہے, کہ انہیں وہ شاعر تھے, سنگیت کار تھے, بہت بڑے مصور تھے. اب جو ہے وہ جو بہت اچھے اخلاق والے بھی تھے, جس سے ملتے اس کے حیثیت. انہوں نے ایک زمیندار یا جاگیردار کے گھر میں آنکھ کھولی تھی. دیکھیے اب انہوں نے ایک زمیندار اور جاگیردار کے کردار آنکھ کھولی تھی, لیکن ان کی سادہ زندگی قابل رشک تھی. سادہ لباس پہنتے تھے, کھانے میں کسی کا تکلف نہیں. ایسے تھے کہ اتنے بڑے گھر میں آنکھ کھولی تھی, اتنے بڑے گھر میں پیدائش ہوئی تھی, لیکن سادہ زندگی گزاری. ان کے خاندان والوں نے بھی سادگی سے رکھا اور سادگی سے ہی وہ رہے. سادہ لباس پہنا, کبھی کوئی اتنا اچھا چمک دمک یا بہت پیسے والے ڈریس نہیں پہنے, اور کھانے میں بھی کوئی تکلف نہیں کرا, سادگی سے کھانا کھایا, ہمیشہ سادہ کھانا کھایا. اپنے شاگردوں کو بھی مشورہ دیتے کہ سادہ اور قدرتی اصولوں پر زندگی بسر کرو. بہت ہی اچھی اور سادہ زندگی بسر کرو. وہ اپنے جو ان کے شاگرد تھے, ان کے جو ساتھ رہا کرتے تھے, ان چیزوں میں شامل ہوتے تھے, ان کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے کہ سادہ زندگی, اصولوں پر زندگی گزارو, سادگی سے. ایسے وہ ٹیگور صاحب تھے. دیکھیے اسٹوڈنٹ, کبھی ان میں بو باس نہیں تھی, کبھی ان کو ایسا نہیں تھا. جو کھانا مل گیا, جو لباس مل گیا, وہ پہن لیا کرتے تھے. ٹیگور کو استاد کی حیثیت سے بہت اونچا مقام حاصل ہوا. ہندوستان کے پرانے ریشوں کی طرح انہیں ہمارے لیے ایک لازوال تر چھوڑا ہے. وہ ہے شانتی نکیتن. ٹیگور جو ہے ان کو ایک بہت اچھا مقام دیا گیا ہے, حاصل ہوا ہے, جسے ایک بہت اچھے ٹیچر مانے جاتے تھے. ہندوستان رشی لوگ تھے, وہ کچھ آشرم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آج وہ آشرم جو ہے وہ اس کا نام جو ہے شانتی نکیتن کیا. انہوں نے کلکتہ سے 90 میل کے فاصلے, یعنی کہ 90
لازوال جسے کہیں گے جو کبھی ختم نہ ہو، شانتی نکیتن جو ہے، انہوں نے کلکتہ 90 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی۔ 90 میل کی دوری پر ایک چھوٹا سا اسکول بنیاد رکھی تھی کہ تعمیر کرنے کی سوچی۔ یہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی، یہاں پر جو بچوں کو ہے نا فری میں پرووائڈ کری جاتی تھی ساری چیزیں۔ اس اسکول کو چلانے میں انہوں نے بہت بڑی مشکلوں کا دشواریاں سامنا کرنا پڑا۔ پورے کا گھر بیچا، بیوی کے زیورات فروخت کیے، تھوڑی بہت امداد باہر سے حاصل کی، یعنی کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر بھی بیچ ڈالا اور جو ہے بیوی کے زیور بھی بیچ ڈالے، اور تھوڑی بہت باہر سے چندہ کر کے انہوں نے شامل کری، خدا کر کے اسے وشو بھارتی کی شکل دی، اور اب اس ادارے کو یونیورسٹی کہتے ہیں کا درجہ حاصل ہوا۔ دیکھیے دھیرے دھیرے انہیں شانتی نکیتن کو انہوں نے وشو بھارتی کی شکل دے دی۔ شانتی نکیتن چھوٹا اسکول تھا، آج انہوں نے وہ وشو بھارتی یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لافانی شاہکار گیتاجلی کا خالق اور قومی ترانہ کا جنم داتا 7 اگست 1941 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ ان کی پڑھائی کے لیے ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اور انہوں نے کیسے اس تعلیم کو حاصل کرا اور کیسے انہوں نے اتنے فنکاری حاصل کری۔ اب جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا 1941 کو، 1943 کو ان کا انتقال۔ ارتھی کے کئی میل لمبا جلوس تھا، اس جلوس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور سکھ بھی تھے، دوسرے ملکوں کے وہ لوگ بھی تھے جو کلکتہ میں رہتے تھے۔ یہ سب شاعر اعظم کے آخری درشن کے لیے بےتاب تھے، بیکار تھے۔ جب ان کی ارتھی اٹھی تھی اسٹوڈنٹ، تو وہ مسلمان بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آئے تھے جو کلکتہ میں رہتے تھے۔ وہ سب شاعر اعظم بہت بڑا درجہ دیا گیا تھا، وہ شاعر جو تھے شہرت ملی، اور اسی وجہ سے شاعر اعظم اسی لیے کہا گیا ہے۔ آخری درشن کے لیے بےتاب تھے، بے قرار تھے۔ یہ جو لکھا ہے مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، اور اب ہمارا چیپٹر یہ ختم ہوتا ہے۔ اسے لکھا ہے مولوی عبدالحق نے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آئیے میں آپ کو اس کے سوال جواب کرا دوں، الفاظ معینے کرا دوں۔ پہلے جو ہے مہارشی بڑے مرتبے والا انسان، صوفی منش صوفی جیسا، ایشور بھکتی خدا کی عبادت، اکھاڑا سادھوی کے رہنے کی جگہ، بےہودی بھلائی، شب و روز رات اور دن، صدیوں سینکڑوں سال تہذیب کلچر با اصول زندگی گزارنے کا طریقہ، تمنن شہری زندگی جو ہے، سر پہر، تیسرا پہر جو ہوتا ہے دوپہر، صبح کا پہر اترنے کے بعد جو دوپہر کا پہر ہوتا ہے اسے تیسرا پہر کہتے ہیں۔ ممتاز ترین، سب سے زیادہ قابل تعظیم مرغون کھانے، گھی چکنائی والے کھانے فراہم کرنا، مہیا کرنا یعنی پرووائڈ کرنا، تعارف جانا پہچانا، اطمینان بخش اطمینان کے قابل، تعصب طرفداری جانبداری، آقا مالک، ادبی مشغلہ، ادبی کام، پھل منصاحب شرافت، کاشتکار کسان کھیتی کرنے والا، جاگیر وہ زمین جو سرکار سے حاصل ہو اور بہت بڑی جائیداد اور باپ دادا نے چھوڑی ہو، اسے کہتے ہیں جاگیر۔ آگے ہیں اچنبھا تعجب، مقبول پسندیدہ، رشک کسی کی اچھائی کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش کرنا، تکلف بناوٹ، لازوال جس میں کبھی کڑواہٹ یا کمی نہ آئے، لافانی ہمیشہ باقی رہنے والا، شیکار سب سے بڑا کارنامہ، امتیاز فرق منفرد پہچان، درشن دیدار، اعراض عزت رتبہ مرتبہ، مصور تصویر بنانے والا۔
آئیے اسٹوڈنٹ اب ہم اس کے سوال جواب پر چلتے ہیں۔ سوال جواب کرتے ہیں۔ ربندر ناتھ ٹیگور، پہلا سوال ہے ربندر ناتھ ٹیگور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے ربندر ناتھ ٹیگور کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے ربندر ناتھ ٹیگور بابو کو گھر والے کس نام سے بلاتے تھے؟ ربندر بابو کو گھر والے محبت سے انہیں رابی کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال نمبر تیسرا ہے ٹیگور خاندان میں تعلیم و تربیت کا طریقہ کیا تھا؟ جواب ہے ٹیگور کے خاندان میں بچوں کی تعلیم و تربیت اس مخصوص ڈھنگ سے دی جاتی تھی جس پر صدیوں ہندوستان کی تہذیب و تمدن کا فخر رہا ہے، جیسے صبح سویرے اٹھنا، منہ دھو کر درشن کے لیے اکھاڑے میں پہنچ جانا، اکھاڑے سے نکلتے ہی اسکول چلے جانا، شام میں یہ بچے واپس آتے تو گھر پر پڑھنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور رات 9 بجے انہیں قیدیوں کی طرح سونے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ چوتھا سوال ہے ٹیگور نے شاعری کس کے کہنے پر شروع کی؟ جواب ہے ٹیگور نے اپنے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے کہنے پر شاعری شروع کی تھی۔ پانچواں سوال ہے انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹیگور کو کیوں بھیجا گیا؟ جواب ہے ٹیگور کی ادھوری تعلیم ان کے گھر والوں کے لیے اطمینان بخش نہیں تھی، اس لیے ان کو ان کے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھیج دیا گیا۔ چھٹا سوال ہے ٹیگور تعلیم چھوڑ کر وطن واپس کیوں آ گئے؟ جواب ہے تعصب، کالے گورے کا فرق، غلام اور آقا کے درمیان امتیاز، ان سب باتوں کو ان کا دل برداشت نہ کر پایا اور ان کا پڑھائی سے دل اچٹ گیا یعنی کہ ہٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ وطن واپس آ گئے۔ ساتواں سوال ہے موسیقی سے ٹیگور کی دلچسپی کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ جواب ہے ٹیگور کو موسیقی سے قدرتی لگاؤ تھا، انہوں نے نہ صرف گیت لکھے بلکہ انہیں گایا بھی اور اپنے گیتوں کی دھنیں بھی خود بنائی، ان کی بنائی ہوئی دھنوں کو ربندر ناتھ سنگیت کا نام دیا۔ آٹھواں سوال ہے شریان جاگیر ٹیگور کو کیا دیکھنے کا موقع ملا؟ جواب ہے شریان میں ٹیگور کو پہلی بار ہندوستان کی غریبی، افلاس دیکھنے کا موقع ملا، یہاں ان کا غریب کا شکاروں کا سادہ زندگی سے سابقہ پڑا، یہاں وہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ درد میں شریک رہے۔ سوال نمبر 9 ہے ٹیگور نے موسیقی کس عمر میں سیکھی؟ جواب ہے ٹیگور کے ساتھ 60 سال سے زیادہ عمر کی موسیقی سیکھی۔ 10واں سوال ہے ٹیگور نے کیسی زندگی گزاری؟ جواب ہے ٹیگور نے سادہ زندگی گزاری، وہ سادہ لباس پہنتے، کھانے میں کسی بھی طرح کا تکلف نہیں کرتے، تکلف یعنی کہ وہ اتراتے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے، سادگی سے کھاتے تھے، ہمیشہ سادہ غذا کھاتے تھے۔ 11واں سوال ہے ٹیگور اپنے شاگردوں کو کیا مشورہ دیتے تھے؟ جواب ہے ٹیگور اپنے شاگردوں کو یہ مشورہ دیتے کہ سادہ اور قدرتی طریقے پر زندگی بسر کرو۔ سوال ہے 12 تعلیم کو فرق دینے کے لیے ٹیگور نے کیا کیا کام کیے؟ جواب ہے ٹیگور نے کلکتہ سے 90 میل کا فاصلے پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی، یہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی یعنی کہ فری تعلیم دی جاتی تھی۔ آج شانتی نکیتن کو ایک لزووال مقام حاصل ہے اور اب وہ وشو بھارتی کے شکل میں یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے۔ سوال نمبر 13 ہمارا قومی ترانہ کیا ہے اور سکھے نے کیا لکھا ہے؟ ہمارا قومی ترانہ جن گن من ہے اور اسے ربندر ناتھ ٹیگور نے لکھا ہے۔ 14واں سوال ہے ربندر ناتھ ٹیگور کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے ربندر ناتھ ٹیگور کا انتقال 7 اگست 1943 یعنی 1941 کو کلکتہ میں ہوا تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آج ان کے سوال جواب بھی ہو گئے، آئیے اب ہم ان کے متضاد لیتے ہیں۔ الفاظ اور متضاد: مغرب، مشرق، زوال، عروج، شاگرد، استاد، فروخت، خرید، محبت، نفرت، ابتدا، انتہا، باقاعدہ، بے قاعدہ، لافانی، فانی۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ربندر ناتھ ٹیگور کا چیپٹر اب ہمارا کمپلیٹ ہوا، ملتے ہیں آگے نیکسٹ چیپٹر میں۔ اللہ حافظ۔